لوگوں کو بتاتے تھے اسود رحمۃ اللہ علیہ. اسد کہتے تھے مال کی حفاظت مطلوب ہونا تو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اپنی جان، زندگی اور صحت چاہتے ہو تو صدقہ کرنا. اور فرماتے تھے کہ مستقبل میں کوئی مصیبت نہ پیش آ جائے، اس سے اگر بچنا ہے تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا. تو اسود رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے اصل میں، اور ان کے چچا تھے دوسرے علقمہ. یہ تو روایت ہے اسود کی، اور جو ان کے دوسرے تھے چچا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پہ ان کا بھی ذکر کریں، کیونکہ یہ سب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف چاہتے ہیں، اور ابن مسعود ہی کا آگے ذکر آ رہا ہے رضی اللہ عنہ. تو حنفی فقہ کے یہ جو 5 بنیادی ہیں یا 3-4 بنیادی افراد ہیں، تھوڑا سا آپ کے ساتھ ان کا تعارف ہو جائے. تو ایک تو اسود ہیں، اسود ابن یزید ہیں، اور دوسرے انہی کے چچا تھے، اور ان کے چچا جو تھے وہ علقمہ ان کا نام تھا. اور ابراہیم نخعی جن کا نام ذکر کر رہے ہیں، یہ ابراہیم نخعی کے ماموں تھے اور ان کے چچا تھے. تو یہ نخعی قبیلہ جو تھا پورے کا پورا علم میں ڈوبا ہوا تھا. علقمہ تو اتنی ہستی کے آدمی تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علقمہ سے مسئلے پوچھتے تھے. یہ اسود اور علقمہ دونوں نے خلفائے راشدین رحمہم اللہ کے ساتھ سفر کیے ہیں. 2 سفر کہتے تھے ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے کیے، تو اتنی قریب سے یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور علقمہ جو تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت تعلق اور محبت تھا ان سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا شربت، تو انہوں نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا، یعنی گویا قبول فرما لیا، اور کہا ان لوگوں کو دے دو. تو جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ علقمہ اور اسود اور مسروق وغیرہ، سب کسی نے نہیں پیا. معلوم ہوا سب کے سب روزے سے، نفلی روزوں کا اتنا تسلسل تھا. اس سے جو آدمی نفل روزے کثرت سے رکھتا رہتا ہے، آہستہ 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 اس کے اندر طہارت پیدا ہو جاتی ہے. جو اندر کی طہارت ہے نا، اندر کی پاکیزگی، پھر اس کے ظاہر کو گناہ میں نہیں جانے دیتی، روک لیتی. علقمہ کا بڑا شرف ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ابو شبل، فرمایا شیر کا بچہ ہے. ایک دن وہ تلاوت کر رہے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی علقمہ کی، تو علقمہ سے اتنے متاثر ہوئے ان کی تلاوت سے کہ فرمایا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ علقمہ تجھ پہ قربان، خدا کی کتاب پڑھ. بہت بڑی بات ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غالباً ہمیں نہیں ملا کہ کسی اور کو اس جملے سے نوازا ہو، اور انہوں نے کہا میرے ماں باپ علقمہ تجھ پہ قربان، خدا کی کتاب کو پڑھ، یعنی اور تلاوت کرو. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھ. سند متصل ہو گئی نا، کہا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤں، اللہ کیا آپ پہ نازل ہوا ہے؟ آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النساء پڑھی سنائی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے 70 سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہیں، اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھو گے جسے اتنا قرآن پڑھایا ہو جتنا مجھے پڑھایا تھا. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی حال تھا. یہ سب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مفتی بھی علقمہ تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو فتوے دیتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 5 شاگرد تھے جس سے ان کا سارا علم پھیلا، اور اللہ کی شان 5 کے 5 جسمانی طور پہ کسی نہ کسی چیز میں تھے. ان کے شاگرد تھے حارث، اور حارث ایک آنکھ تھی اور ایک نہیں تھی، آور جسے کہتے ہیں. ان کے شاگرد تھے عبیدہ، اور عبیدہ کا بھی یہی حال تھا کہ ایک آنکھ تھی اور ایک نہیں تھی. اب بچے پڑھ سکتے ہیں، کوئی کسی جسمانی عیب کے ساتھ کلاس میں جا سکتا ہے، کوئی ٹیچر پڑھائے گا اسے؟
اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے اور پالتے کیسے۔ ایک آنکھ نہیں ہے پیدائشی طور پہ، اب نہیں ہے، لیکن اس بچے کا حق ہے تعلیم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان 5 معذوروں کو پڑھایا، حارث 1، عبیدہ 2، تیسرے یہ تھے علقمہ، اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان میں ایک ٹانگ تھی، ایک ٹانگ ہونے کے باوجود سفر کیا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 حج انہوں نے کیے ہیں۔ مسروق تھے چوتھے، اور مسروق کبڑے تھے، بالکل جھکی ہوئی تھی ان کی کمر، اور 5ویں اسود تھے، اور اسود رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان میں یہ تھا کہ ان کی داڑھی نہیں آئی تھی وفات تک۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ان کے چہرے پہ بال نہیں آتے۔ یہ 5 کے 5 جن جن چیزوں میں تھے عربوں کے ہاں یہ بظاہر عیب گنی جاتی تھی، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان 5 معذوروں کو ضائع نہیں کیا، ایسی تربیت کی، ایسا علم دیا، ایسے پڑھایا کہ رہتی دنیا تک یہ فقہ حنفی کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیادہ مناسب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کے یہ ستون ہیں۔ تو علقمہ اور اسود، یہ علقمہ جو ہیں اور اسود دونوں جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ علقمہ افضل ہیں یا اسود، تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علقمہ اسود سے افضل ہیں، کیونکہ علقمہ نے تلوار ماری ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین، یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے۔ اور علقمہ اور اسود یہ ہیں اصل حنفی فقہ وہاں سے چلی تھی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو تھے ہی تھے وہاں کوفہ میں، تو جتنی بھی آگے حنفی فقہ چلی ہے یہ کوفہ سے چلی ہے۔ اب مثلا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کوفہ میں سب کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، بس اس شہر میں یہی تھا۔ مدینہ منورہ میں کیا ہوتا تھا، جو صحابہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ پہ غالب تھے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اصل فقہ کی وہ چیز اہل مدینہ میں مل جاتی ہے، اسی لیے وہ اہل مدینہ کے عمل کو حجت اور دلیل کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں کہتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل دلیل ہے شریعت۔ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کوفہ گئے تھے، بہت بڑی تعداد، اور بدری اتنے گئے تھے۔ پھر علقمہ، اور یہاں پہ اسود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب آ گئی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، بہت مناقب ہیں ان کے، بہت فضائل ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے والد مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن عبداللہ ہو گئے تھے، اور عبداللہ کے بڑے مناقب ہیں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں۔ ہم غالباً 1 سال تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرتے رہے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بغیر کسی سے مشورہ لیے اپنے بعد کسی کو امت کے لیے امیر المومنین، امت کے لیے اپنے بعد کسی کو مقرر کر دیتا تو ابن مسعود ہے، میں کسی سے مشورہ نہ لیتا اور امت اس کے حوالے کر جاتا۔ ایک جگہ فرمایا میں لوگوں اس چیز پہ خوش ہوں جس پہ ابن مسعود خوش ہیں، اور میری ناراضگی ابن مسعود کی ناراضگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم نے علقمہ کو دیکھا ہے نا تو غم نہ کرو، عبداللہ ابن مسعود یہی تھے۔ یہ علقمہ اتنے گھل گئے تھے ابن مسعود میں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم دیکھتے تھے بالکل ابن مسعود جیسا ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ یہ جملہ علقمہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کو اگر تم نے دیکھ لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تم نے گویا کر لی ہے۔
وہ کہتے ہیں ابن مسعود میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب چیزیں ابن مسعود میں آ گئی تھیں۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ خلفائے راشدین ان کے فتوے پہ عمل کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھیجتے تھے اور کہتے تھے اس سے پوچھو کہ کیا کام ہے، کیا چیز ہے، کیا فتویٰ ہے۔ اور اتنی آزادی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا آتی جاتی تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ ابن مسعود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے اسلام میں آئے تھے۔ پہلا آدمی جس نے مکہ میں قرآن پاک بلند آواز میں پڑھا ہے یہ ابن مسعود ہے، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہیں بلند آواز پہ قرآن کریم کی تلاوت پہ اہل مکہ نے مارا تھا، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بکریاں چرا رہے تھے، ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا لڑکے دودھ دے دو، یہ ہے امانت۔ انہوں نے کہا میں دودھ نہیں دے سکتا، یہ بکریاں جو ہیں یہ فلاں سردار کی ہیں۔ غالباً عاص ابن وائل کی تھی۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرو، ایک بکری کا بچہ لے آؤ جس کا دودھ ابھی نہ آیا ہو۔ چھوٹا سا بچہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا اور دودھ نکال لیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ابن مسعود بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ مجھے بھی پڑھا دیں، یعنی قرآن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بہت خوش ہوئے، فرمایا انک غلام معلم، لڑکے تو ہے ہی تعلیم کے لیے، بچے تیری تو نصیبی تعلیم ہے۔ بس پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلم ہی رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں اسے پتہ ہے۔ تو 16 صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، انہوں نے کہا حضرت سچ کہتے ہیں، قرآن کو مکمل طور پہ ہم میں سے یہ جانتے ہیں۔ بہت مناقب ہیں، بہت فضائل۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ان کی والدہ اتنے آتے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے جانے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی ہے کوئی۔ پھر یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہو یہ اور قبیلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور ہے۔ اتنی آزادی کسی کو نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبداللہ کو دی۔ آپ نے عبداللہ جب بھی آنا ہو میرے گھر میں پردہ اٹھاؤ، اندر آ جاؤ، اور میں اپنے گھر والوں سے باتیں اگر کر رہا ہوں، اہلیہ سے کسی سے بھی، تو دیکھو میں اگر منع کر دوں نا کہ اس وقت بات نہیں ہو سکتی تو تم چلے جاؤ، اور نہ منع کروں تو بس پھر بیٹھے رہو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اتنا مقام دے دیں کہ گھر کی نجی باتیں بھی وہ سن سکے، آگ بیٹھ جائے، اہلیہ بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور اس کے باوجود عبداللہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ بہت بڑے آدمی۔ کسی نے دیکھا خواب میں عبداللہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو خط میں لکھا تھا کہ میں عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ان سے پڑھنا، یہ تمہاری تعلیم کے لیے ہیں، اور یاد رکھنا کہ عمر نے اپنی جان کی قربانی دی ہے عبداللہ کی جدائی میں۔ یعنی عبداللہ کا مدینہ منورہ سے چلے جانا، یہ جدائی میرے لیے اتنی سخت، اتنی گراں ہے،
جیسے موت کو میں نے قبول کیا ہے، یہ صرف تمہاری تعلیم کے لیے کوفہ والے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ حج کے لیے حاضر ہوئے تھے اور مدینہ منورہ، تو کسی نے عرض کیا کہ عبداللہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، کچھ چیزیں ان کی زندگی کے آخری دور میں تنگی کی آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا عبداللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہیں، پھر آپ کو یاد فرمایا ہے، پھر آپ حاضر ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گلے سے لگایا اور آپ نے فرمایا عبداللہ میرے پاس آ جا، میری امت کی طرف سے تمہیں کچھ تنگی پیش آ گئی ہے، اب چھوڑ میرے پاس آ جا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا قسم کھاؤ یہ تم نے دیکھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے رات دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بس پھر میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا ہے تو اب میں تم لوگوں میں زیادہ دن نہیں رہوں گا، اور واقعی چند دن کے بعد ان کے انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، امیر المومنین تھے، یا پھر کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھا دیا تھا، اور زبیر رضی اللہ عنہ نے راتوں رات جنازہ پڑھا دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو بس پھر جلدی جلدی دفن کر دینا، یعنی صبح نہ ہونے دینا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زیادہ لوگوں کا ہجوم، یہ ساری ان میں چلی ہوئی تھی۔ علقمہ 2-4 آدمی بھی آ کے بیٹھتے تھے تو اٹھ جاتے تھے۔ علقمہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بیٹھیں، لوگ آپ کو سنیں، علم پھیلے، تو انہوں نے کہا مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی آدمی میری طرف انگلی سے اشارہ کرے اور کہے علقمہ یہ جا رہا ہے۔ بس گمنامی ٹھیک ہے، شہرت نہیں چاہیے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو بازار میں جاتے تھے تو ایسا جبہ کبہ ٹوپی جس سے لوگ پہچان سکیں کہ یہ آدمی اتنا بڑا ہے نہیں اختیار کرتے تھے، بس عام سادہ آدمیوں میں گھل مل کے رہتے تھے۔ یہ علقمہ کا بھی یہی حال تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ علقمہ وفات سے پہلے روئے، تو کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا سامنا کرنا ہے، کیسے نہ رو۔ انہوں نے کہا علقمہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، دیکھی ہی نہیں کسی نے جس پہ آپ کو معذرت کرنی پڑے۔ انہوں نے کہا جو زندگی میں نے گزاری ہے نا، میں اگر ایک چھوٹے سے صغیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہوا ہوں تو بھی اللہ چاہے معاف بھی کر دے، پھر بھی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور خدا کی مغفرت، کاش میں نے خدا کی اتنی بھی نافرمانی نہ کی ہوتی، کہتے شرم سے روتا۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھا دیا تھا، پھر صبح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈانٹا پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے اس جنازے میں ضرور آنا تھا، کیوں مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود کے بعد ان کے شاگرد علقمہ ہیں، مسروق ہیں، عبیدہ ہیں، حارث ہیں، اسود ہیں۔ ان کے بعد انہی کے بھانجے بھتیجے یہ ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی سے ان کا بھی یہی حال تھا۔ ابراہیم نخعی جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، فرض سلام پھیرا یا سنتیں ادا کی تو ستون کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ ستون کے ساتھ ٹیک لگانے کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آؤ بچوں پڑھو، کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ جہاں چوتھا پانچواں آدمی آیا اور ابراہیم نخعی اٹھ کے چل پڑے، لوگ کہتے تھے آپ بیٹھے، فرماتے تھے نہیں شہرت ہوتی ہے، میں نہیں شہرت کو چاہتا۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ کے ہاں انہیں قبولیت کے سمندروں میں بہا کر لی۔ پھر انہوں نے حماد کو پڑھایا، اور حماد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو پڑھایا۔ یہ پوری فقہ حنفی ہے۔ اسد ابن یزید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، یہ ہے لفظ یہ کہ رضی اللہ عنہ وعنہم، اللہ ان سے راضی ہو، قریب کی طرف ضمیر لوٹے گی نا، یعنی عبداللہ سے خدا راضی ہو۔ یہ آخری مقام ہے دعا کا، اور یہ اخذ کیا ہے اہل السنہ نے قرآن کریم سے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔
تو اللہ کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ کوئی رضا نہیں ہے۔ تو یہ رضی اللہ عنہ وعنہم، یعنی پہلے کی ضمیر پلٹی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اللہ عبداللہ سے راضی ہو، وعنہم اور ان سب سے راضی ہو جو اس حدیث کے واسطے ہیں۔ ہمارے ہاں حدیث پڑھنے کا یہی تھا، ہم نے جتنے بھی اساتذہ سے پڑھی ہے وہ خود جب سناتے تھے حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یا ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ پڑھو، تو ہر کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کے نام کے بعد یہ پڑھتا تھا کہ رضی اللہ عنہ وعنہم، اللہ ان سے راضی ہو، یعنی صحابی رضی اللہ عنہ سے، اور مجھ سے لے کر اس صحابی تک جتنے واسطے ہیں سب سے اللہ راضی ہو۔ مثلا یہ پڑھتے تھے کہ عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو اس عبارت کو کیسے پڑھتے تھے کہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ القاب کا استعمال کرتے تھے۔ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا مدارس میں الحمدللہ اب تک یہی طریقہ ہے۔ قال، اس قالہ کے قائل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ اسود کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا بہت بڑی چیز جو ہے نا، اس میں ایک حدیث کی سند پہ بات یاد آئی کہ سلسلۃ الذہب کیا ہے، حدیث میں سونے کی کڑی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں سب سے اچھی مضبوط سند کون سی ہے؟ مختلف محدثین کے مختلف خیالات ہیں۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، نافع کہتے ہیں میں نے اپنے آقا عبداللہ ابن عمر سے سنا، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہتے ہیں اس سے بہتر سند حدیث میں کوئی نہیں۔ کوفہ والے کہتے تھے کہ سب سے اچھی حدیث کی سند یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ انہوں نے حماد سے سنا ہے، اور حماد نے ابراہیم سے، اور ابراہیم نے علقمہ سے، یا پھر انہوں نے سنا ہے اسود سے، اور وہ کہیں کہ فلاں صحابی سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ وہ کہتے تھے یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی ہے، خالص سونا، ان میں کوئی آدمی کسی طرح سے رد کیے جانے کے قابل نہیں، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا قالا کے قائل کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم درود پیش کرو، اذا صلیتم، صلی نماز پڑھنا، اصل میں صلی کہتے ہیں اس ناچ کو جو یہودیوں کے ہاں ہوتا تھا، اور یہودی اس میں صرف اپنی پشت کو موو کرتے تھے، ہپس کو موو کرتے تھے، اور باقی جسم ساکن رہتا تھا۔ یہ لفظ وہاں سے چلا ہے، اسی سے پھر صلاۃ یہودی جھک جھک کے، اب تو ویڈیوز آ گئی نا، آپ دیکھیں یہ ہل ہل کے عبادت کرتے ہیں، اوپر نیچے ایسے عبادت کرتے ہیں۔ یہ لفظ تھا صلاۃ، کیونکہ اس کی تشابہ تھی اس ڈانس سے عبرانی زبان میں۔ پھر یہ عربوں میں جو لفظ آیا ہے تو یہ یہودیوں کی ایک اصطلاح تھی، وہ اصطلاح عربوں میں آ گئی درود کے معنی میں، عربوں میں آ گئی دعا مانگنے کے معنی میں، تو صلاۃ اسی سے بنا ہے۔ اس لیے لغت پہ بہت یہ جو زور دیتے ہیں نا، ہمارے ایک استاد تھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو انہیں مل گیا ایسا جو بات بات پہ لغت کے حوالے دیتا تھا، حدیث کے منکری، جتنے منکرین حدیث ہیں ان میں یہ بڑا مرض ہے کہ لغت میں دیکھو، لغت میں، ہم بھی لغت میں دیکھتے ہیں یار، لیکن حدیث کا انکار کرنے میں یہ لوگ لغت کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ استاد جو تھے جب بار بار لغت کا سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ لغت میں تم یہ مجھے بتاؤ صلاۃ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
اس کی شامت ہے، اس کا نماز، ان کا نماز کا معنی ہوتے ہیں۔ وہ بیان یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اس سے سینٹرل گورنمنٹ مراد ہے جو ٹیکس لوگوں سے وصول کرے گی، زکوٰۃ کوئی شرعی چیز گویا کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بچے صلاۃ کے معنی یہ نہیں ہوتے، صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے ہپس کو موو کر کے ڈانس کرنا۔ تو جب اذان ہوا کرے نا تو گھر میں کھڑے ہو کے یہ کیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے بچوں کو بھی کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے، نماز نہ پڑھا کرو۔ بالکل چپ ہو گئے، اس لیے کہ صلاۃ کے واقعی معنی یہ تو لفظ کہاں سے چلا ہے؟ اگر اتنا ہی لغت پہ تو لغت میں اس کا اصل مطلب پھر نکالو، اسی سے پھر یہ آگے چلیے۔ اس صلاۃ کے لفظ میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت اچھا لکھے ہیں، اس کے مختلف مطالب بیان کیے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجو۔ صلاۃ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے درود، اردو میں بھی اس کا ترجمہ درود آ گیا۔ درود کا فارسی میں ترجمہ کسی کے لیے رحمت کی دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ صلو علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واحد نبی ہیں جن پہ اللہ نے یہ کہا کہ صلاۃ بھیجو۔ اللہ کے جتنے نبی بھی ہیں اللہ نے سلام کا کہا ہے، صلاۃ کا کسی لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد اور آخری اور پہلے نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا ان پہ درود بھیجو، صلاۃ بھیجو، مطلب یہ کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ اللہ نے ہمیں کہا، امام راضی رحمۃ اللہ اس مسئلے کو اچھا سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ صلو علیہ، تم درود بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ آپ بھیجیں۔ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں آپ بھیجو۔ راضی رحمۃ اللہ کی جگہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، یعنی ان کے لیے اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا بھیجیں کہ اللہ کے رسول آپ پہ رحمت ہو، اللہ کے رسول آپ پہ اللہ کی شفقتیں، اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہو۔ اور امتی یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار تیرا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن جتنی بڑی وہ ہستی ہے اس کے شایان شان دعا مانگنا، اس کی شایان شان کچھ عرض کرنا، ان کی ہستی کے متعلق کیا سلام، کیا چیزیں اللہ بس تو ہی جانتا ہے، ہم یہاں پہنچ کے عاجز ہیں۔ اے پروردگار تو اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج، اللہ تو ہی ان پہ درود نازل فرما اور اللہ تو ہی ان پہ سلام نازل فرما۔ بندہ اپنی عاجزی کا امتی اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم صلی علی، اے اللہ آپ ہی سلام بھیجیے، آپ ہی درود بھیجیے۔ تو اس لیے اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا کہ جب تم درود بھیجو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو دیکھو اچھے سے اچھے الفاظ کا انتخاب کرو، بہتر سے بہتر الفاظ کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام سیکھنا، گفتگو کا رنگ ڈھنگ، جملوں کی ادائیگی میں زبان کا صحیح استعمال، یہ ایک تہذیب ہے، ایک پوری تہذیب ہے۔ اسی ہمیشہ جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، تب کوئی بولتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو ایک زبان پوری نہیں آتی، چاہے وہ انگلش ہے، فرینچ ہے، اردو، پنجابی، ایک زبان پوری نہیں آتی نا، وہ دین بھی برباد کرے گا اور دنیا بھی۔ ایک زبان بچے کو پوری آنی چاہیے، لیکن اسے پتہ ہو کہ کیا لفظ بولنا ہے۔ والد، ابا، اماں، ماں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے والد کا، یہ سارے الفاظ ہی کی ادائیگی ہے نا۔ گالیاں بھی تو اسی طرح کے الفاظ سے دی جاتی ہیں نا۔ اور اتنا گھٹیا ذوق تو بیچارہ دلی میں مر گیا، اب کیا زندہ رہتا۔
اتنا گھٹیا ذوق اور زبان ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں سمجھ آ گیا ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بس کافی ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرنا، میں نے زبان نہیں سیکھنی، تمہیں اگر میری زبان سمجھ آ گئی ہے تو بس کافی ہے۔ یہ ان پڑھ لوگوں کی سوسائٹی ہے، خاص طور پہ ہم جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں یہ سب ان پڑھ ہیں عمومی طور پہ، ان میں شعور بھی نہیں ہے، تو جب شعور نہیں ہے تو گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے اور سکھاتے تھے کہ بیٹے کیسے بولنا ہے، لفظ کیسے چنے جاتے ہیں، الفاظ کا کیا صحیح طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے نا کہ اب اردو کا زمانہ آگے آ رہا ہے۔ ان کے زمانے میں کچھ شروع ہو گئی تھی نا، تو وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ بیٹے حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ پکے پان ہیں۔ پکے پان کا مطلب یہ ہے کہ پکے ہندوستانی خالص اردو بولنے والے ہیں۔ حضرت کی مجلس میں جایا کرو اور الفاظ کا چناؤ سیکھو۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ کیا کمال کا کلام ہے خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اردو تھی۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کمال ہے، کمال ہے ان کے کلام میں، بہت تھوڑا کلام کہا ہے مگر جو کہا ہے سو ستھرا کہا ہے رحمہ اللہ۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجو تو بہترین الفاظ کا انتخاب کرو۔ روم نے مثنوی میں بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ہے یہ شعر سمجھنے کے قابل ہے، فارسی تو کیا سنائیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ ہمارا بادشاہ نائی نہیں ہے، یہ بادشاہ کی توہین ہے، تعریف نہیں ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بعض نعت کہنے والے جو نعت کہتے ہیں نا، وہ سارے سراسر تنقیص کے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور انہیں معاف کرے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا لفظ بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے خط ہم سے لکھوایا تھا، اس کے آخر پہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھی۔ ظاہر ہے ہم نے اپنے الفاظ لکھنے تو ہم نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، حضرت رحمۃ اللہ ہم سے کہا کہ تم خط لکھ دو، میں مصروف ہوں بہت۔ تو جب پڑھ کے پیش کیا، لکھ کے پیش کیا کہ آپ اس پہ دستخط فرما دیں، تو اس آخری جملے کو فرمایا دوبارہ لکھو، کاٹ دیا اور کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ یہ کیسے آپ نے لکھ دیا؟ اسے لکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں۔ پھر خیال آیا کہ ہو عرض و معروض میں کوئی تو نسبت ہوتی ہے نا، اور بادشاہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیش کر دیں۔ جتنا ادب اور احترام اس پیش کے لفظ میں عرض میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سکھاتے تھے اساتذہ کہ لفظ کیا بولنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو تہذیب سکھاتی ہے انسانوں کو۔ اور جہاں انسانوں بظاہر انسان جنہیں کہتے ہیں ان کے لیڈرز ڈنگروں کی طرح زبان کا استعمال کرتے ہوں، تو تم خود ہی جان سکتے ہو کہ اگلی نسل ان کی زبان سے کیا سیکھے گی۔ جو برملا گالیاں دیں، برملا ایسے الفاظ استعمال کریں کہ ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے، والدہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ خبریں بھی نہ سنی جا سکیں، یہ اس قوم کا حال ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس ملک میں رہو، اس معاشرے میں رہو تاکہ اگلی نسلیں بھی برباد ہو جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین الفاظ کا اسود استعمال کرنا،
فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ سو لوگو لا تدرون تم لوگ نہیں جانتے لعل شاید کہ ذالکہ یہ جو الفاظ آپ پیش کر رہے ہو، آپ بول رہے ہو، یعرض علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ یہ اہل سنہ کے اس عقیدے کی بنیادی چیزوں میں سے ایک کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی امت کا یہ فرد اس کام میں لگا ہوا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی، بہت چیزیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے المہند المفند میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے جو 25-26 بڑے بڑے لوگ تھے، مثلاً مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تھے، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تو خود لکھا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ اتنے بڑے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ اتنے بڑے بڑے 25 کے قریب آدمیوں نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں کہ ہمارا یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے فتاویٰ میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے۔ شیخ نے برملا اس بات کو کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور واقعات وہ تو جلدیں بھری ہوئی، کتابیں بھری ہوئی، خاص طور پہ صبح کی ان کے طبقات الشافعیہ اور دوسرے ہیں وہ وفاء الوفا کے علامہ سمہودی رحمہ اللہ۔ سمہودی نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی جو قندیلیں تھیں ان پہ بھی لکھ دیا ایک رسالہ۔ انہیں اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس پہ خوشی اور اس پہ غم یا اس پہ ناراضگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو کچھ کہہ دینا، یہ سب چیزیں اسلاف نے لکھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے متعلق بھی لکھا ہے، کیا چیزیں اور بھی حضرات نے لکھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے شاید کہ تمہارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں۔ شاید اس پہ اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لفظ یہ استعمال کیا لعل شاید، اور عقیدے میں شاید تھوڑے ہی آ جائے گا، تو لعل یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں لعلکم یتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم یعنی یقیناً اللہ کا خوف پیدا ہوگا اگر یہ چیزیں کرو گے۔ قال فقالوا له فعلمنا، راوی نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت فعلمنا، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ہمیں سکھا دیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے سلام پیش کریں۔ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قولو، اس طرح سے درود اور سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا کرو۔ انشاءاللہ آئندہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں ان کی تشریح آپ کی خدمت پہ پیش کی جائے گی۔